الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظروا لا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وازددتم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين أن تخشع قلوبهم ذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یہ سورہ حدید کی آیات ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ اور کیا وجہ ہے تمہارے لیے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی میراث ہے. میراث اس کو کہتے ہیں جب آدمی بڑھ جاتا ہے تو جو کچھ مال اسباب جائیداد اس کی زندگی میں اس کے پاس تھی اس کے مرنے کے بعد وہ میراث کہلاتی ہے اور جن لوگوں کو ملتی ہے وہ وارث کہلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی میراث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یوں تو آج بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر لوگوں کو کچھ اختیار دے رکھا ہے. لگتا ہے کہ ہم مالک ہیں اس گھر کے، اس باغ کے، اس کھیت کے، اس روپے کے، اس سونے چاندی کے. اتنا اختیار اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ کوئی نہ رہے گا یہ سب اس سب کے مالک جیسے آج ہم ہیں حقیقتاً ویسے ہی اس وقت ظاہراً بھی ہو جائیں گے. اس لیے کہ کوئی ہے ہی نہیں میرے سوا تو اس سب کے مالک ہم ہی ہو جائیں گے. اس وقت آج بھی ہیں لیکن آج یہ ہے کہ ہم نے کچھ تمہیں اختیار دے رکھا ہے لیکن اس وقت تم ہی ختم ہو جاؤ گے، تمہارے اختیارات بھی ختم ہو جائیں گے. تو جب یہ سب ایک دن میرا ہی ہو جائے گا ظاہری طور پر بھی تو تمہارے لیے عقل مندی کی بات یہ تھی کہ آج اس کو تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تو یہ کل تمہارے کام آتا. ورنہ انجام ہر حال میں اس کا یہی ہونا ہے کہ
کہ اللہ ہی مالک بن جائے گا اس کا، آج خرچ کر دو گے تو کل تمہارے کام آ جائے گا، اس پر تمہیں اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر خرچ نہ کیا آج تم نے اللہ کے راستے میں تو بھی تمہارے پاس تمہارے ہاتھ میں نہ رہے گا، لیکن اس وقت تم اجر و ثواب سے محروم ہوگے، تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا یہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان خرچ کرنے والوں میں سے جو خرچ کرنے والے لوگ ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ نے ان کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک قسم وہ ہیں جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا، اور دوسری وہ جس نے فتح کے بعد خرچ کیا۔ یہ تقسیم در حقیقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح سے پہلے، فتح سے مراد فتح مکہ ہے، بعض حضرات صلح حدیبیہ کو بھی قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ پیچھے سورہ فتح میں آپ سن چکے ہیں کہ سورہ حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ہوئی ہے اور فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا ہے۔ تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں لڑائی لڑی، جنگ کیا، یہ لوگ بڑھے ہوئے ہیں درجے میں ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور لڑائی لڑی۔ آپ اندر آ جائیں، بجلی نہیں ہے، اندر آ جائیے، اندر ہے گنجائش، اندر آ جائیے۔ تو اس آیت نے یہ بتایا کہ صحابہ کرام جو اولین فی سبیل اللہ خرچ کرنے والوں میں ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ صحابہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں لڑائی لڑی، اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد فی سبیل اللہ خرچ کیا اور لڑائی لڑی۔ دونوں کا درجہ برابر نہیں ہے۔ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا ان کا درجہ بڑھا ہوا ہے بعد میں خرچ کرنے والوں سے۔ بس اللہ نے بتا دیا تو بات ختم ہو گئی، اب ہمیں وجہ ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وجہ بھی ہے۔ آج بھی دیکھیے، آدمی کوئی ادارہ قائم کرتا ہے، کوئی فیکٹری لگاتا ہے، دنیاوی چاہے دینی، چاہے کاروبار کے لیے ہو اور چاہے رفاہ عام کے لیے ہو، تو اس میں جو بنیادی لوگ ہوتے ہیں ان کی اہمیت ہوتی ہے۔ جب کاروبار چڑھ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، ادارہ ترقی کر جاتا ہے تب تو سبھی ممبرشپ چاہتے ہیں، سبھی رکن بننا چاہتے ہیں۔ تو فتح مکہ سے پہلے حالات کچھ ایسے تھے کہ ظاہری اسباب پر نظر رکھنے والوں کے لیے امید افزا حالات نہیں تھے۔ جو لوگ باقی ایمان والے تھے، مومن تھے، کیونکہ ان کا ایمان ہی تھا، اس لیے یقین تھا کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور آپ جو دین لے کر آئے وہ دین ہے، وہ کوئی تحریک نہیں ہے جیسے دنیاوی تحریکیں ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے اسلام کے لیے تحریک کے لفظ کو نہیں پسند کیا ہے، جیسے کہ بہت لوگ تحریک اسلامی اور الحرکۃ الاسلامیہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو دین ہے، تحریک کہ آج حرکت میں ہے، کل نہ حرکت میں رہے گی، دین تو ہمیشہ رہے گا۔ تو وہ حالات تھے جبکہ دین پر ایمان لانے والے بہت کم لوگ تھے، اور جو لوگ تھے ان کا بھی یہ حال تھا کہ چھپے چھپے پھرتے تھے، اللہ کا نام بھی چھپ کر لیا کرتے تھے، اور جن کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا انہیں کفار اور دشمنان اسلام سخت اذیتیں پہنچایا کرتے تھے، سخت مصائب ان کے اوپر ڈھائے جاتے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس روپیہ پیسہ بھی کم تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کچھ ہونا تو چاہیے، وہ بھی کم تھا۔ تو اس وقت جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جن لوگوں نے اسلام دشمنی کا مقابلہ کیا، ظاہر ہے یوں بھی سوچیے تو عام حالات کے لحاظ سے ان کا درجہ ان لوگوں سے بڑا ہونا چاہیے جن لوگوں نے غلبہ کے بعد، فتح یابی کے بعد، کہاں تو یہ تھا کہ گھر میں بیٹھنا تک چین سے نصیب نہیں تھا، کہاں یہ تھا کہ اب پورا مکہ
اور مکے کے فتح کا مطلب یہ ہے کہ پورے جزیرۃ العرب فتح ہو گیا. اب فتح کا پرچم لہرا رہا ہے. جہاں قسم کرسی کی حالت تھی وہاں پر قوت اور غلبہ، شوکت اور سلطنت اور حکومت کا رنگ آ گیا. تو اب اس رنگ آنے کے بعد جو لوگ ایمان لائیں گے، اس کے بعد جو لوگ راہ خدا میں خرچ کریں گے کہ اب تو مال کی بھی کچھ فراوانی ہو گئی اور زیادتی ہو گئی اور لڑنے والوں کی بھی کثرت ہو گئی اور قوت اقتدار بھی حاصل ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ دونوں کا درجہ دنیوی لحاظ بھی برابر نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو اجاگر فرمایا ہے اور اس کو بیان فرما دیا کہ دیکھو صحابہ رسول کے اندر بھی دو کیٹیگری ہیں. ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے والے ہیں یا صلح حدیبیہ سے پہلے والے ہیں، اور دوسرے وہ جو فتح مکہ کے بعد والے ہیں. تو صحابہ کی درجہ بندی ہو گئی ہے نا، صحابہ کی درجہ بندی ہو گئی. لیکن اس درجہ بندی کے باوجود بھی معاملہ یہ ہے کہ صحابہ سب صحابہ ہیں، ان کے درمیان درجہ بندی ہوئی ہے، ان کے درمیان درجہ بندی ہوئی ہے. لیکن غیر صحابہ جو ساری امت ہے، صحابہ کے علاوہ جو باقی امت ہے، اس باقی امت کے مقابلے میں سارے صحابہ، فتح مکہ سے پہلے والے بھی اور فتح مکہ کے بعد والے بھی، یہ سب کے سب غیر صحابہ باقی امت کے مقابلے میں سب کے سب نہایت اعلیٰ درجے کے اوپر ہیں. چنانچہ آگے اسی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَكُلٌّ وَعَدَ الْحُسْنَىٰ، اور یوں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک ہی سے، سبھی سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ صحابہ میں درجہ بندی کر دی گئی کہ فتح مکہ والے بڑے ہوئے ہیں بعد میں فتح مکہ کے بعد والوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی سے، ان سبھی سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے. اور سنیے، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بعد میں صحابہ میں بچھڑ پہ ہو جائیں گی، چنانچہ ہوئی. حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، بعد میں تو پھر حضرت عثمان کے ساتھ اس کے پہلے کیا کیا واقعات ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا. اس لیے آگے فرماتے ہیں واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے. ہم سب کچھ باخبر ہونے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے. یہ تو ایک آیت یہاں کی ہے، باقی اور بھی آیتیں پیچھے گزر چکی ہیں جس میں صحابہ کرام کے فضائل و مناقب حق تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. اس بنا پر تمام امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ صحابہ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں. صحابہ کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، صحابہ کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ صحابہ میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی اور حسنہ کا وعدہ کیا ہے. صحابہ کا معاملہ ہی کچھ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ ایسا درجہ، ایسی فکر آخرت اور ایمان کا وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ ہر صحابی اپنے اندر اس نور ایمان کی وجہ سے جس اعلیٰ مقام اور بلند رتبے کو پائے ہوئے تھا، وہاں تک بعد کے لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا صحابی کوئی دوسرا اگر احد پہاڑ کے برابر خرچ کر دے تو میرے صحابی کے ایک مد، بلکہ بعض روایتوں میں کنی سادھے مد کے برابر خرچ کرنے کا ثواب نہیں پا سکتا. اس لیے کہ وہاں پر کثرت عمل نہیں تولا جاتا، حسن عمل تولا جاتا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، کیا ہے، وعلی کل شیء قدیر، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے حسن عمل والا کون ہے، زیادہ عمل اچھا عمل والا کون ہے. اور عمل کے اندر حسن اور صدق پیدا ہوتا ہے اخلاص سے. تو صحابہ کے اخلاص کے برابر کوئی اخلاص سمندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کیمیا اثر کی یہ تاثیر تھی کہ جس پر ایک نظر پڑ گئی وہ اسی وقت کچھ سے کچھ ہو گیا.
جیسے بری نظر لگتی ہے، اور بری نظر بھی ایسی لگتی ہے کہ حدیث شریف ہی میں آیا ہوا ہے مضمون، یہ بری نظر ایسی ہوتی ہے کہ اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دے، یہ ذبح کر کے پکانے کے لائق ہو جائے، ہاں، اور آدمی الحمدللہ، اور آدمی قبر میں چلا جائے۔ اب آپ دیکھتے بھی ہیں بعض لوگوں کو نظر لگ جاتی ہے نا، ہاں، نظر لگنے کوئی ضروری نہیں، جس کو نظر لگے وہ بڑا خوبصورت گورا چٹا ہوتا ہوئے نظر لگے، نظر لگ جاتی ہے۔ اور عرب میں تو زمانے میں بعض ایسے لوگ تھے جو نظر لگانے کا کام کیا کرتے تھے، چنانچہ مشرکین مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگوانے کے لیے بہت بڑی نظر لگانے والے بلایا بھی تھا، اور اسی میں انشاءاللہ آگے سورہ قلم میں وہ بات آئے گی، وہاں بیان کروں گا۔ یہ تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بری نظر لگتی سبھی جانتے، حدیث شریف میں بھی ہے العین حقون، نظر لگنا حق ہے، برحق ہے، کوئی ایسی ڈھکوسلا کی بات نہیں ہے۔ تو جیسے بری نظر لگتی ہے اچھی نظر بھی لگتی ہے نا۔ اب آپ گئے گھر کے لوگوں کو بھیجا بہو ڈھونڈنے کے لیے، لڑکی اچھی لگ گئی، کہاں اچھی لگی؟ آنکھیں میں تو اچھی لگی نا، یہ ہاتھ پیر میں اچھی لگی۔ ارے آدمی ہاتھ پیر سے چھو کے تھوڑا دیکھتا ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے نا۔ ہاں، کوئی داماد ڈھونڈنے گیا تھا، لڑکا اچھا لگ گیا، تو نظر تو لگتی ہے بھائی، جیسے بری نظر لگتی ہے اچھی نظر بھی لگتی ہے۔ کہتے ہیں بزرگوں کی نظر لگی ہوئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون بزرگ ہوگا؟ اس لیے جس کو آپ کی نظر لگ گئی وہ صحابی بن گیا۔ اکبر مرحوم نے کہا تھا کہ جو نہ تھے خود راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جو مردہ تھے یہ نہیں کہ زندہ ہو گئے، بلکہ کبھی معالج مسیحا بن گئے، خالی زندگی نہیں ہوئے۔ تمام صحابہ کا ہی حال ہے، درجات کا فرق ہونا الگ بات ہے، درجات کا فرق ہونا الگ بات ہے۔ حضرت امام ابو ذر رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دشمنان اسلام یہ چاہتے ہیں کہ 20 سے صحابہ ہی کو مجروح کر دیا جائے۔ اگر صحابہ مجروح ہو جائیں گے تو قرآن بھی ہمارے پاس صحیح سالم نہ محفوظ رہ پائے گا، حدیث تو دور کی بات ہے۔ اس لیے کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا نا، اس کا ہمارے پاس اس کے سوا کیا ثبوت ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ افراد نے ہمیشہ خود آپ کی زندگی میں اس کو اسی طرح تلاوت کیا، اسی طرح پڑھا جس طرح آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو یہ پہلے گواہی مجروح ہو جائیں گے تو قصہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے دشمنان اسلام نے شروع سے یہی کوشش کی کہ صحابہ کو مجروح کیا جائے۔ تمام اہل سنت و جماعت کی عقیدہ ہے کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں، اور کسی صحابی پر انگلی اٹھانا جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ لکھنؤ میں ایک مولانا ان القضات صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ان القضات نام تھا ان کا، بہت بزرگ تھے۔ سنا میں نے ایک ایسے شخص صاحب سے جنہوں نے ان کو دیکھا تھا، اس کا مطلب نہیں میں بہت بوڑھا ہوں، وہ بہت بوڑھے تھے جب میں نے ان سے سنا تھا۔ یہاں پہ صاحب بہت دیر سے مطلب ان کا یہ رہتا ہے کہ بوڑھے ہو گئے ہو، بھائی وہ بہت بوڑھے تھے جب میں نے ان کو دیکھا تو میں تھوڑے بوڑھا ہو گیا ہوں۔ انہوں نے مولانا خدا صاحب کو دیکھا تو لکھنؤ میں پڑھتے تھے وہ، تو بتا رہے تھے کہ سال بھر میں ایک دن وہ پورے لکھنؤ کی دعوت کرتے تھے بریانی کی، کرتے کچھ نہیں تھے، ان کا دست غیب مشہور تھا، جو اٹھاتے تھے پیسہ بانٹتے رہتے تھے۔ حضرت مولانا خدا اتنے بڑے بزرگ تھے اور فلسفی اتنے بڑے تھے کہ انہوں نے جو فلسفہ کی سب سے بڑی اس وقت موجودہ دور میں جو بڑی مشہور کتاب میبزی پڑھائی جاتی ہے ہمارے مدرسوں میں، اس کا حاشیہ جو اس وقت ملتا ہے وہ انہی کا لکھا حاشیہ عن القضات کہلاتا ہی ہے، وہ حاشیہ عن القضات کہلاتا ہی ہے۔ وہ باسم شریف میں آ رہے اتنے بڑے فلسفی ایسے بزرگ تھے۔ تو ان کے بعد 2 آدمی لڑتے ہوئے گئے لکھنؤ میں جانتے ہیں آپ جھگڑا ہے، تو وہ ان کے پاس 2 آدمی گئے کہ یہ بتائیے حضرت علی حق پر تھے کہ حضرت معاویہ حق پر تھے؟ تو انہوں نے پوچھا کیا کرتے ہو تم لوگ؟ تو ایک نے کہا میں کپڑا سلائی کام کرتا ہوں، دوسرے نے کپڑا کی رنگائی کا کام کرتا ہوں۔ ان کا اچھا کپڑا رنگ تو کپڑا سی، شہزادوں کی لڑائی میں پڑھو گے اتنے جوتے پڑیں کہ دماغ صحیح ہو جائے گا۔ بتائیے شہزادے اگر لڑ رہے ہوں
ارے شہزادے تو چھوڑیے جانے دیجیے، آج کل کے یہ جو لیڈر ہے بڑے بڑے، یہی انہی کے گھر کے لڑکے اگر لڑ رہے ہوں اور بھنگی جا کر کے وہاں پر یا ٹرالی والا جا کر ان کا فیصلہ کرنے لگے تو کیا درگت بنے گی اس کی؟ یہ صحابہ شہزادے ہیں، اور پھر ایسے شہزادے ہیں کہ یہ معصوم تو نہیں تھے، معصوم تو نبی کی ذات ہوتی ہے، معصوم تو نہیں تھے یہ، لیکن اگر کبھی ان میں سے کسی سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو ان کو اس وقت تک چین نہیں آیا جب تک کہ انہوں نے سچی پکی توبہ نہیں کر لی۔ اگر ان کو یہ پتہ تھا کہ اس کی توبہ یہی ہے کہ ہمیں سنسار کر دیا جائے تو اپنے آپ کو سنسار کرا دیا ہے نا واقعہ۔ میں واقعات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اشارہ کر رہا ہوں۔ اگر انہیں یہ پتہ تھا کہ اس گناہ کی توبہ یہ ہے تو انہوں نے وہ توبہ اس طرح کر لی، انہیں یہ شمع ہو گیا کہ ہم سے کوئی خطا ہو گئی تو انہوں نے خود جا کر اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستون کھمبے سے باندھ دیا کہ جب تک اللہ ہمیں معاف نہ کر دے گا ہم اسی کھمبے میں بندھے رہیں گے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں آج کل وہ کھمبے مسجد نبی میں موجود ہیں، اور پھر اسی وقت کھلے وہ جب آسمان سے ان کی معافی کا پروانہ آ گیا، باندھے رہے، ایسا نہیں کہ 24 گھنٹے میں سب کچھ ہو گیا۔ تو یہ صحابہ کرام کی شان تھی کہ اگر ان سے غلطی ہوئی تو جب تک اس کی معافی نہیں کرا لی اس وقت تک ان کو چین نہیں آیا۔ اور مان لیجئے کہ اگر ان میں سے کسی کو توبہ کا موقع ہی نہ ملا ہو، فرض کر دیا جائے، ہو سکتا ہوا بھی ایسا ہو کہ کسی کو توبہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، تو ان کی گزشتہ نیکیاں اتنی زیادہ ہیں، جن میں سب سے بڑی نیکی تو ایمان ہے، اور ایمان کے بعد یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے انہوں نے جو اعمال کیے ہیں، آپ کی صحبت میں رہ کر انہوں نے جو جہاد کیا ہے، جو دعوت دین اور تبلیغ اسلام کی ہے، اور جو عبادتیں کی ہیں، اور جو انفاق کیا ہے، وہ نیکیاں اتنی بڑی ہیں کہ وہ نیکیاں ان کی برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ حدیث شریف میں کیا ہے نہیں کہ نیکی برائی کو مٹاتی ہے، یہ تو ہے نا، گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ دیکھیے وضو کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے گناہ دھل جاتے ہیں، روزہ رکھنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، شب بیداری سے گناہ زائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو ساری امت کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ ہے۔ وہ تو اس امت کے سب سے بلند ترین فرد تھے، انہوں نے جو نیکیاں جس شان کی ہیں، تو اگر کچھ گناہ ان سے ہو بھی گیا، مان لیجیے کہ توبہ کے بھی موقع نہیں ملا، تو نیکیاں ان کے ان گناہوں کو مٹا دینے کے لیے خود کافی ہیں۔ اس واسطے ان کا درجہ اتنا بلند ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ سے پہلے والوں کی اور بعد والوں کی درجہ بندی کر دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہر ایک کے لیے فرما دیا کہ وہ کلٌ وعد الحسنى، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اس واسطے صحابہ کے معاملے میں چپ چاپ، صحابہ کے معاملے میں چپ چاپ۔ کئی بزرگوں کے بارے میں ہے کہ جب بعض ایسے سلاطین اور بادشاہوں کے سامنے جن کا میلان کچھ رفض اور شیعیت وغیرہ کی طرف تھا، وہ پیش ہوئے اور ان سے یہ پوچھا گیا، اس لیے کہ تاکہ ان کو سزا دی جائے لوگوں کی شکایت پر۔ تیمور اللہ کے بارے میں مشہور ہے، ایک بڑے عالم کو بلایا، پوچھا اس نے، اس کا بھی میلان کچھ شیعیت کی طرف تھا، رجحان ادھر تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے خون میں آلودگی سے محفوظ فرمایا ہے، تو ہم اپنی زبان کو کیوں آلودہ کریں؟ ہاں، آج بھی آپ دیکھیے کہ آدمی کوئی ایسا بہت گمبھیر معاملہ خطرناک قسم کا ہو جاتا ہے تو چپکی ساتھ لیتا ہے۔ بڑے بڑے عقل مند اور بڑے بڑے عہدے والے بھی چپ نہ بولو، ٹھیک نہیں، ڈر کے مارے نا کہ ایسا نہ ہو کہ بات پھیل جائے اور پھر ہماری گردن نپ جائے۔ اللہ میں ایک سامنے گردن نپنے کا ڈر نہیں ہے کہ مت بولو، اس لیے کہ یہ صحابہ کا معاملہ ہے کہ کہیں بول دیں تو گردن ہماری نپ جائے۔ اس لیے کہ صحابہ کا معاملہ تو یہ ہے جو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اور آگے یہ کہ واللہ بما تعملون خبیر،
اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے، تو اس سے باخبر نہیں تھے اللہ میاں کہ بعد میں کیا ہوگا، اور اس کے باوجود ارشاد فرما رہے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے ایک صحابی کا واقعہ میں صرف اشارہ کرتا ہوں اس وقت کہ ان سے غلطی ہو گئی تھی فتح مکہ سے پہلے حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ حکم دیں تو ان کی گردن مار دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں جانے تو اصحاب بدر میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا اصحاب بدر کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے، یہ اصحاب بدر میں سے ہیں، یہ درجہ ہوا کرتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے؟ ارے اللہ میں قرض لینے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ان کا کرم ہے، یہ ان کا کرم ہے۔ بعض دفعہ گھروں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ معلوم پھٹکر نہیں مل رہا ہے اور ضرورت ہے پھٹکر کی، تو اپنے بچوں سے آدمی کہتا ہے ذرا تم دے دو ہم کو، ارے ہم شام کو تم کو دے دیں گے، پھٹکر ہو جائے دے دیں گے تم کو۔ بچے کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ ارے آپ ہی کا دیا ہوا تو ہے نا، لیکن اس سے آپ قرض لے رہے ہیں کہ ہم تم کو دے دیں گے، بھائی دے دیں گے، ابھی پھٹکر ہو جائے گا تو دے دیں گے۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے نا؟ اللہ میں ایسے ہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ تم بچے تو ہو، ہم ہی نے تم کو دیا ہے نا، ہم کو دے دو۔ اور ہم اس کی ادائیگی کا ذمہ اس طرح لیتے ہیں کہ جیسے قرض کی ادائیگی لازمی ہے۔ ہاں دیا ہوا تو انہیں کا تھا، لیکن اس کو انہوں نے قرض سے تعبیر فرمایا کہ جیسے قرض کی ادائیگی ذمے میں لازم ہو جاتی ہے، اسی طرح سے ہم اس کی ادائیگی اور ادائیگی نہیں فَإِضَاعَفَهُ لَهُ، اللہ تعالیٰ کو کئی گنا اس کے لیے بڑھا دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کئی گنا بڑھا دیں گے، اور کئی گنا میں 10 گنا تو بالکل کنفرم ہے۔ اس لیے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ جی عشر امثالھا بھی تو ہے نا، ہاں فلہ عشر امثالھا قرآن مجید میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو نیکی لایا ایک نیکی تو اس کو اس کے 10 گنا ملے گا، تو 10 گنا تو کم سے کم نہیں مل رہا ہے، اور پھر کتنا زیادہ ہو جائے تو 700 تک کیوں انتہا نہیں ہے، وہ تو ایک روایت میں 700 آ گیا ہے، ورنہ بقدر اخلاص کتنا ہوتا چلا جائے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ اللہ ہی۔ تو ایک تو یہ کہ یہ بتایا کہ ہم اس کی ادائیگی تمہیں کر دیں گے اس طرح جیسے کوئی قرضدار قرضے کی ادائیگی کرتا ہے، کتنا بڑا ان کا کرم ہے۔ ارے یہی کہتے تھے کہ ہم کو قبول کر لیں گے تو بھی ہمارے لیے سر کا تاج ہوتا، لیکن یہ فرمایا کہ نہیں ہم قرض کی طرح اس کو ادا کریں گے، اور پھر یہ فرمایا کہ برابر نہیں ادا کریں گے بلکہ اس کو ہم کئی گنا بڑھا کر کے دیں گے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے بہت ہی عزت والا اجر ہوگا، بہت ہی عمدہ اور بہت ہی شاندار اس کے لیے اجر اور ثواب ہوگا۔ پھر آگے ان مومنین کی شان بیان فرماتے ہیں، اس دن کی شان اور اس دن کا حال جس دن سے زیادہ سخت کوئی دن نہ ہوگا، اور جس دن ہم ایمان سے زیادہ کسی اور چیز کے محتاج نہ ہوں گے۔ حشر کا دن، جس وقت پلسرات پار کرنے کا وقت ہوگا اور لوگ گھٹاٹوپ اندھیری میں ہوں گے اور پلسرات پر چڑھ رہے ہوں گے، تو ارشاد فرماتے ہیں یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، یاد کیجئے اس دن کو جس دن آپ دیکھیں گے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو کہ ان کا نور، ان کی روشنی ان کے آگے آگے اور ان کے داہنی طرف دوڑتی ہوگی۔ آگے بھئی آدمی اندھیرے میں چلتا ہے تو ٹارچ آگے جلاتا ہے نا، پیچھے تو جلاتا نہیں، تو آگے ہونا تو عادتاً ہے ہی ہے، لیکن داہنی طرف بھی ہوگی تاکہ مکمل ہو جائے روشنی۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بائیں طرف بھی ہوگی، داہنے پر ایک دفعہ کر لیا، بائیں کا ذکر نہیں فرمایا، صرف جب داہنے ہوگی تو سمجھنا چاہیے کہ بائیں بھی ہو ہی جائے گی۔ نور ہی نور، روشنی ہی روشنی ہوگی، تو فرماتے ہیں کہ ان کا نور، ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتی ہوئی ہوگی، گھٹا ٹوپ اندھیرے سے پل سرات پر چڑھ رہے ہیں،
اس کو پار کرنا ہے، اندھیرا ہے۔ تو جو اہل ایمان ہوں گے ان کے لیے روشنی ہو جائے گی، آگے بھی اور دائیں بائیں بھی روشنی ہو جائے گی ان کے لیے، اور کوئی کھٹک ان کو نہیں ہوگی۔ بشراکم اليوم، آج تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ ایک خوشخبری تو یہی مل گئی کہ اندھیرا تھا، روشنی مل گئی، اور پھر خوشخبری یہ ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ ظاہر بات ہے اس سے بڑی کامیابی کیا مل سکتی ہے؟ یہ اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا۔ اور ایک برادری اور ہے، وہ برادری وہ ہے کہ جو اہل ایمان کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اور پیچھے جا کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے ہی جا کر کے وہاں اپنے لبرل ہونے کو ظاہر کر دیتے ہیں، ورنہ ہم تو ہیں تمہارے ہی ساتھ۔ جو گویا اہل ایمان کو وہ دھوکہ دیتے ہیں، تو فرماتے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات، جب دیکھیں گے یہ منافقین کہ ایمان والے تو خوب روشنی ہو گئی اور چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں، یہ بھی لپک کے جائیں گے آگے، اسی روشنی میں ہم بھی نکل جائیں، لیکن جب یہ پہنچیں گے تو اندھیرا چھا جائے گا، یا تو ان کو نور ملے گا ہی نہیں بالکل، یا ہو سکتا ہے کہ شروع میں کچھ نور مل گیا ہو، لیکن جب وہاں پہنچیں گے تو نور غائب ہو جائے گا۔ شروع میں نور اس لیے تھوڑا سا ان کو مل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کچھ نماز وغیرہ پڑھ لیتے تھے، تو اس کی برکت سے کچھ تھوڑا سا مل گیا، یا یہ کہ جس طرح انہوں نے حرکت کی تھی کہ دکھلانے کے لیے مومن بن گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دکھلانے کے لیے ان کو بھی تھوڑا سا نور دے دیا، جیسا ان کا مومن ہونا ان کے کام نہیں آیا، اسی طرح سے یہ نور بھی ان کے اب کام نہ آئے گا۔ تو اس دن یہ منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گی کس سے؟ للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انظرونا، ذرا ہمارا انتظار کر لو، جب دیکھیں گے کہ آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں تو اندھیرا ہو گیا، اور ان کے پاس تو بہت بڑی قندیل ہے، بہت پاورفل ٹارچ ان کے پاس ہے، اور ہماری ٹارچ کام نہیں کر رہی ہے، تو کہیں گے انظرونا، ذرا ہمارا انتظار کر لو، ٹھہرو، نقتبس من نورکم، تمہاری روشنی سے ہم بھی کچھ حصہ حاصل کر لیں۔ تو قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تو کہا جائے گا، یا تو یہ مومنین کہیں گے یا فرشتے کہیں گے کہ اپنے پیچھے لوٹ کر جاؤ اور وہاں روشنی تلاش کر لو۔ مطلب جہاں اندھیرا تھا اور پھر جب پل پر چڑھنے لگے تو روشنی مل گئی، روشنی وہاں پٹ رہی ہے، ہم نہیں بانٹ رہے ہیں، جاؤ جاؤ وہیں مل جائے گی روشنی، وہاں سے لے لو۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِي الرَّحْمَةِ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ، بس ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، اسی گفتگو کے درمیان ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے وہی اعراف، دیوار اعراف مراد ہے۔ بعض نے کہا کہ اعراف نہیں، کوئی اور دیوار ہو سکتی ہے، بہرحال جو بھی ہو اس روز پتہ چل جائے گا، اور اللہ کرے کہ اچھی طرح پتہ چلے، پھنسنے والا نہ ہو بلکہ ہنسنے والا ہو۔ آمین کہہ دیا کیجیے بھائی آپ لوگ، وہ تو ایسا لگتا ہے جیسے بالکل اتنا شربت پی کے آئے ہیں کہ نیند آ رہی ہیں۔ وہ دیوار حائل ہو جائے گی ان اہل ایمان اور منافقین کے درمیان۔ دیکھیے کافروں کا ذکر یہاں نہیں فرمایا ہے، یہاں مومنین کا ذکر ہے اور منافقین کا ذکر ہے، کافروں کا ذکر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافروں کو اتنا بھی نور دکھائی دے گا، کسی کی لو بتاوے کہیں ہمارا انتظار کر لو، وہ تو شروع ہی سے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں تھے، وہاں بھی گھٹا ٹوپ اندھیری میں رہیں گے، وہ ان کو تو نور اور روشنی کی جھلکی تک نصیب ہوگی، اس لیے ان کا تذکرہ یہاں نہیں ہے، یہاں تو دھوکہ باز منافقین کا تذکرہ ہے، اہل ایمان، مخلص اہل ایمان کے مقابلے میں۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِي الرَّحْمَةِ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا، یہ دروازہ ایسا ہوگا کہ اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی، جو اندر چلا گیا رحمت جنت میں پہنچ گیا، اور اس کا ظاہر
اس کی طرف سے عذاب ہوگا، یعنی اس کے باہر جہنم کا عذاب، جہنم کی سزا ہوگی۔ ینادونہم الم نکم معکم، ای منافقین اہل ایمان کو پکار کر کہیں گے کہ کیا ہم لوگ تمہارے ساتھ نہیں تھے وہاں؟ بھائی ہم بھی تمہارے ساتھ تھے نا، ہم کو بھی لے لو اپنے ساتھ، تمہاری روشنی میں ساتھ ساتھ ہم بھی چلیں۔ اب وہاں چین پلنگ کا سسٹم تو ہوگا نہیں کہ چین کھینچ لو ریلوے ٹرین ٹھہر جائے، یہ تو معاملہ ہوگا نہیں۔ قالوا بلا، یہ اہل ایمان فرمائیں گے کہ کیوں نہیں تھے تو ہمارے ساتھ تھے تو، لیکن ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے خود ہی اپنے آپ کو پھنسایا، وتربصتم، اور تم انتظار میں رہتے تھے کہ اہل ایمان پر، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مصیبت دیکھو کب آتی ہے، ورتبتم، اور تم شک میں مبتلا تھے، تم یقین کے ساتھ ایمان والے نہیں تھے، تم تو شک اور تردد میں مبتلا تھے، ہمارے اوپر مصیبت پڑنے اور گردش آنے کے منتظر رہا کرتے تھے، تو تم نے اپنے شک اور اپنے اس انتظار گردش کی وجہ سے اپنے آپ کو خود مصیبت میں پھنسا دیا تھا۔ وغرتکم الامانی، اور تمہیں بیہودہ آرزوؤں اور اللہ و تمناؤں نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا۔ وغرکم باللہ الغرور، اور تم کو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں ڈالا۔ یہ دھوکہ دینے والا کون؟ بھئی جناب ابلیس شیطان، اس نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا کہ دیکھو یہ صرف کا چند دن کی بات ہے، ان کی ہوا کھڑ جائے گی، ان کا وجود نہیں رہ جائے گا۔ تو اب ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، تم ہمارے ساتھ تو تھے لیکن تم دھوکے والا ساتھ تھا تمہارا، یقین والا ساتھ نہیں تھا، شک و ارتیاب والا ساتھ تھا تمہارا، تم ہمارے اوپر مصیبت پڑنے کے منتظر رہا کرتے تھے، ایسا ساتھ تھا تمہارا۔ تو وہی معاملہ تمہارے ساتھ اب یہاں ہو رہا ہے، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، ہم چلے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، بس آج تم سے کوئی فدیہ، کوئی بدلہ، کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا، وہاں ہوگا بھی نہیں کچھ دینے کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آج تمہارے پاس فدیہ اور معاوضہ دینے کے لیے کچھ ہو بھی تو بھی نہیں لیا جائے گا، اور آج تو تم خالی ہاتھ، تمہارے پاس کچھ ہے بھی نہیں، اور نہ کافروں سے لیا جائے گا۔ کافر تو یہ بھی ہیں لیکن چونکہ اپنے آپ کو اہل ایمان میں شامل ظاہر کر رہے ہیں، اس لیے کافروں سے الگ کر دیا بیان کرنے میں، ورنہ کافر تو یہ بھی ہیں۔ اس آیت نے بتا دیا کہ منافقین کو کبھی بھی نجات نہیں ملے گی، ابھی عبدالآباد کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ ماواکم النار، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہی مولاکم، وہی جہنم ہی تمہارا آقا ہے، وبئس المصیر، و برا ٹھکانہ ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پانی دے تو، بجلی آئی بھی چلی گئی، دعا کیجیے یہ والا معاملہ نہ ہو وہاں کہ آگے چلی جائے، بڑا معاملہ گڑبڑا جائے گا نا دروازے، ہاں اللہ وہاں معاملہ پکا کر دیں۔ دیکھیں یہاں سمجھانے کے لیے سب ہوتا رہتا ہے، لیکن تب بھی تمہاری آنکھ نہیں کھلتی۔ الحمدللہ۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور کچھ چین، کچھ سکون، کچھ امن، کچھ اطمینان حاصل ہوا، تو بشری تقاضا ہے، انسانی جو کمزوری انسان کے اندر ہے، راحت کی، آرام کی، ذرا سکون مل جائے تو آدمی سوچتا تھوڑا سا آرام کر لیں۔ اسی بشری تقاضے کی بنا پر بعض صحابہ کرام میں کچھ سستی پیدا ہو گئی، کچھ سستی آ گئی اعمال اسلام کے سلسلے میں۔ سستی کا مطلب یہ نہیں کہ نماز قضا کرنے لگے، روزہ چھوٹنے لگا، نہیں، پر اب جہاد وغیرہ، دعوت وغیرہ سلسلے میں کچھ تھوڑا سا ڈھیلا پن آ گیا، تھوڑا سا وہ جو شان تھی اس سے پہلے والی وہ باقی نہ رہے گی، وہ سرگرمی، وہ ایکٹیویٹی، اس میں کچھ تھوڑی سی کمی آ گئی۔
لیکن وہ جماعت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو منتخب کیا تھا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور ان کی رفاقت کے لیے، یہ پوری دنیا میں ایک منتخب جماعت تھی صحابہ کرام کی، اللہ تعالیٰ نے جن کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ اس لیے ان کی تربیت بھی اسی انداز میں کی گئی کہ ذرا سی اگر غفلت ہوئی تو فوراً تنبیہ کر دی جاتی تھی۔ اور آپ کے اوپر بھی یہ کرم ہے کہ آپ جب نیند میں ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کوڑا مل جاتا ہے، لیکن ہم یہ اب اتنی گہری نیند میں سو گئے ہیں کہ کوڑا پڑنے کے باوجود بھی نہیں جاگ رہے ہیں۔ ادھر سے جو بیداری کا اہتمام ہے، بیدار کرنے کا اہتمام، ادھر سے ہے جگانے کا اہتمام، تو ادھر سے ہے اب بھی۔ اور یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی برکت ہے۔ تو جب یہ کیفیت ہوئی بعض صحابہ کے اندر کہ کچھ ذرا سا ڈھیلاپن ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ابھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کے ذکر کے لیے اور اس چیز کے لیے جو حق نازل ہوا ہے۔ یہ کیسی کوتاہی، یہ سستی، یہ ذرا سا ڈھیلاپن کیسے آ گیا؟ اب یہی تو وقت تھا، تو کیا وقت نہیں آیا ابھی کہ ذکر الہی اور ذکر حق کے لیے ان کے قلوب جھک جائیں، نرم ہو جائیں، اور وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جائیں کہ فَقَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ ان کے اوپر مدت جب دراز ہوئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بہت سے تو حکم عدولی کرنے والے ہیں، فاسق ہیں۔ مطلب مسلمانوں کو یہ تنبیہ کر دی گئی کہ تمہیں ہر لمحے پر اپنے کو توڑتے رہنا ہے کہ تم اہل کتاب کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح تو نہیں ہوتے جا رہے ہو۔ یہود و نصارہ کے معاملہ ہوا کہ ان کے اوپر بھی کتاب الہی نازل ہوئی اور پیغمبر نبی ان کے پاس بھیجے گئے، لیکن جب زمانہ گزر گیا تو ان کے عمل میں کوتاہیاں ہوتی گئیں، ڈھیل ہوتی گئی۔ اس ڈھیل کی تلافی انہوں نے جب نہیں کی تو ڈھیل، وہ کوتاہی بڑھتے بڑھتے عمل سے آگے نکل کر، عمل سے تجاوز کر کے عقیدے میں بھی داخل ہو گئی، یہاں تک کہ وہ فاسق میں نکافری ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر عملی کوتاہیاں مسلسل ہوتی رہتی ہیں تو نوبت کفر تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک منزل ہے جب کسی آدمی کو توبہ کی توفیق نہ ہو اور مسلسل کوتاہیوں میں لگا رہے تو کفر تک کی نوبت پہنچ سکتی ہے۔ ایک کپڑا ہے صاف شفاف تازہ سفید، اب اس پر داغ پڑ گیا، ٹنگا ہوا تھا اسی کھوٹی پر، گرد و غبار پڑ رہے ہیں، ٹنگا ہے، آپ کو کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ اٹھا کے اس کو جھاڑ ہی دیجئے، پوچھ ہی دیجئے، اٹھا کے کہیں رکھ دیجئے، پڑا ہے، سال 2 سال 1.5 سال نیا تھا بالکل، 2 سال کے بعد پہننے کے لائق رہ جائے گا، کہاں جائے گا؟ جی وہ کوڑے خانے میں جائے گا اور انسان جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ اس کا کوڑا خانہ وہی جہنم ہے۔ دھوتے رہو، جھاڑتے رہو، توبہ کے پانی سے، استغفار کے جھاڑو سے۔ ہم بشر ہیں، بشری تقاضے ہیں، گناہ بھی ہوں گے، معصیتیں بھی ہوں گی، نافرمانیاں بھی ہوں گی، لغزشیں بھی ہوں گی، پیر بھی پھسلے گا، لیکن اپنے پھسلنے کو سنبھالتے رہو، لغزشوں کو سنوارتے رہو اور گرد و غبار کو دھوتے اور جھاڑتے رہو، تو ہمیشہ تر و تازہ رہو گے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے ولی ہیں، اللہ کے ولی، حضرت فضیل بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، یہ بہت بڑے ڈاکو تھے۔ اللہ میں ایک شان دیکھیے، یہ بہت بڑے ڈاکو تھے۔
طبیعت کے منچلے بھی تھے. ایک دن کسی کی دیوار پہ چڑھے, وہاں ان کی معشوقہ رہتی تھی. اس گھر میں کوئی تلاوت کر رہا تھا, اب یہی آیت تلاوت اسی آیت پر تلاوت پہنچا تھا کہ کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے, بس وہیں سے واپس ہوئے. تو جو فانی کا عاشق تھا وہ باقی کا ایسا عاشق ہو گیا کہ کہاں تو ڈاکوؤں کا سردار تھا, اب وہ اولیاء اللہ کا سردار ہو گیا. چنانچہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ بعض گنہگار ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایسی توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے کہ لمحہ بھر میں وہ کہاں سے کہاں بڑے بڑے اولیاء سے آگے بڑھ جاتے ہیں. صحابہ تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا, لیکن بڑے بڑے اولیاء سے آگے بڑھ جاتے ہیں. ان کے توبہ اور ندامت کا آنسو ان کے گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے کہ پھر بہت آگے پھنک جاتے ہیں. وہ ذرا آپ اللہ کے سامنے شرما کر دیکھیے, تو اللہ کے سامنے شرما کر ذرا دیکھیے, تو ندامت کے آنسو بہا کر دیکھیے, تو دل پسیجے تو ذرا ہمارا, تو پتہ چلے گا کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو ارشاد یہ فرمایا گیا کہ تمہیں اہل کتاب یہود و نصارہ کی طرح نہیں بننا چاہیے کہ دین میں سستی, کوتاہی, کاہلی, ڈھیلاپن, لیکن توبہ کی توفیق نہیں, اس کوتاہی کو دور کرنے کی طرف توجہ نہیں ہے. تو نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ڈھیلاپن تمہیں ایک دن کفر میں نہ مبتلا کر دے, جیسا کہ یہود و نصارہ کفر میں مبتلا ہو گئے. اس واسطے تمہیں چاہیے کہ ہمیشہ اپنے دل کو جھکائے رکھو ذکر اللہ کے آگے اور اس دین حق کے آگے جو اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے. اور مایوس مت ہونا کہ ہم تو بڑے گنہگار ہو گئے ہیں, اب کیسے ہماری توبہ قبول ہو سکتی ہے. اب ہم کیا اتنا تو ساری زندگی تو ایسی ہی گزری, کیا ہے اب آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. پہلا ہاں یہ دیکھیے انصاری صاحب کو, عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن. انصاری صاحب کو اشعار خوب یاد رہتے ہیں. ہاں عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن, اب آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. اللہ نے فرماتے ہیں نہیں بات صحیح نہیں ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها, تم یقین جان لو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندگی عطا کر دیتا ہے. زمین دھول اڑ رہی ہے, آپ بھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں گھاس اگ سکتی ہے, لیکن وہاں گل و گلزار اگاتے ہیں. تو مردہ زمین کو جو اللہ زندہ کر دیتا ہے, اسی طرح تم نے گناہوں سے اپنی روح کو مردہ کر دیا ہے, لیکن جب تم توبہ کا آنسو بہاؤ گے, بارگاہ خداوندی میں مغفرت کے طلبگار ہو جاؤ گے, تو اللہ تعالیٰ تمہاری مردہ روح کو زندگی عطا کر دے گا. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها, جان لو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے. تو اسی طرح تمہاری بھی مردانگی کو اللہ تعالیٰ حیات نو سے تبدیل کر دے گا. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون, ہم نے تمہارے لیے نشانیاں خوب واضح کر کے بیان کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو. ان المصدقین والمصدقات واخذوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم اجر کریم, بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں, صدقہ کرنے کے معاملے میں عورتیں تیز ہوتی ہیں. چنانچہ جو لوگ ہوشیار چندہ کرنے والے ہیں وہ گھر میں مردوں سے زیادہ اپیل نہیں کرتے, عورتوں سے رابطہ کرتے ہیں, عورتوں سے زیادہ چندہ ملتا ہے. میں ایک گر بتا دے رہا, حالانکہ میں چندہ لینے کبھی گیا ہی نہیں اور جاتا بھی نہیں ہوں, لیکن گر تو بتا دے رہا ہوں. اگر آپ کو چندہ لینا ہے, چاہے مسجد کا, چاہے مدرسے کا, چاہے ریلیف فنڈ کا, ہے نا, ریلیف فنڈ میں سب آتا ہے, تو کیونکہ صاحب تو عورتوں سے مردوں سے زیادہ عورتوں کی خدمت میں حاضری دیجیے آپ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک صدقہ کرنے والی مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. ایک بات اور سن لیجیے, یہیں سے ذہن میں آگے بتا دیتا ہوں. اللہ میاں نے جہاں عورتوں کا بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے تو پہلے مردوں کا, جیسے یہاں مصدقین صدقہ کرنے والے مرد, بعد میں صدقہ کرنے والی عورتوں کا ذکر ہے. اوپر آیا تھا مومنین, پھر بعد میں مومنات کا ذکر آیا.
آج کل انگریزوں کی دیکھا دیکھی ہمارے بہت سے دانشور مسلمان حضرات، وہ بھی مسلمان جو ٹوپی کی لگا کے اسٹیج پہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں خواتین و حضرات، کیوں کہ صاحب یعنی ان کا یہ ہے کہ عورتوں کا آگے کرو ہم پیچھے چلیں گے۔ اللہ میاں تو مردوں کا ذکر پہلے کرتے ہیں عورتوں کو بعد میں۔ دروغہ جی سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں اصل میں آپ کی ڈنڈا کی ضرورت ہے۔ اور یہ حضرات اپنا ٹوپی پہ لگا کے شیروانی پہن کے خواتین و حضرات، بتائیے یہ قرآن کے اسلوب کے الٹا ہے کہ نہیں؟ ہاں مفتی ہو سکتا ہے اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ نہ دے، مفتی کو قلم بہت سنبھال کے چلانا پڑتا ہے، لیکن قرآن کا جو اسلوب ہے وہ ہے کہ نہیں؟ شادی کارڈ میں بھی اور لوگ لگام کرنے رہتا ہے۔ اچھا اب دیکھیے یہ تجربہ کار ہیں، انصاری صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ اب شادی کارڈ میں بھی یہ ہونے لگا ہے کہ اب بیگم صاحبہ کا نام پہلے، ہاں یہ بھی مطلب اپنا نام بیچارے بعد میں لکھتے ہیں، بیگم صاحبہ کا تذکرہ پہلے رہتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، اچھا جانے دیجیے، ہٹے بات بڑھتی جائے گی۔ ان المصدقین و مصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دیا۔ قرض حسن سے مراد وہی کہ جو اخلاص کے ساتھ دیا جائے، خلوص کتنا ہے، دیا کتنا اس سے بحث نہیں ہے، کیسا دیا بحث اس سے ہے نا۔ ایک شخص کے پاس 10 روپیہ دینے کی پونجی ہے لیکن وہ حلال کی کمائی ہے، اور ایک شخص 1 لاکھ دے رہا ہے لیکن حرام کی کمائی ہے، تو یہ 10 روپیہ باوزن ہے، بابرکت بھی ہے، اس سے زیادہ کام ہو جائے گا۔ وہ 1 لاکھ بے وزن بے حیثیت، اس میں کوئی برکت بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے جس بلڈنگ میں لگا دیا جائے بلڈنگ بھی زیادہ دن نہ چلے۔ تو فرماتے ہیں بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دیا، یضاعف لہم، ان کے لیے بڑھا کر کے دیا جائے گا، اور ان کے لیے اجر کریم ہے، بڑا عمدہ اجر ہے، پیچھے مطلب اس کا گزر چکا۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تقاضوں پر عمل بھی کیا، تو یہی لوگ صدیق اور شہید ہیں اپنے رب کے پاس۔ شہید کا مطلب ایک گواہ بھی ہوتا ہے، اور یہ امت ساری کی ساری گواہی دے گی پچھلے انبیاء کے سلسلے میں ان کی امتوں کے سامنے نا۔ اور شہید اس کو بھی کہتے ہیں جو راہ خداوندی میں اپنی جان دے دے، راہ الہی میں اپنی جان دے دے۔ اور صدیق نبوت کے بعد سب سے اونچا مرتبہ ہے۔ صدیق کا لفظی ترجمہ کیا جو بہت سچا ہو، جو بہت، اور ہم لوگ سچے کا جو تصور رکھتے ہیں کہ جو بات کرنے میں سچا ہو، یہ ناقص تصور ہے، اس کا یہ پورا تصور نہیں ہے۔ صدق کی حقیقت بیان کرنے کے بھی کافی وقت درکار ہے، لیکن فی الحال صرف آپ اتنا سمجھ لیجئے 1.5 جملے میں، صدق کا مطلب یہ ہے بات میں بھی سچائی ہو، عمل میں بھی سچائی ہو، اور عمل میں سچائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ باہر سے لے کر اندر تک بالکل سنت کے مطابق ہو۔ ہمارا عمل باہر سے لے کر اندر تک، یعنی ظاہری مثلا نماز ہے تو ظاہری ارکان بھی سنت کے مطابق ہوں، اور باطنی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ بھی سنت کے مطابق ہو، تب کہا جائے گا کہ نماز صادق ہے، اور یہ نماز پڑھنے والا اپنی نماز میں صدق رکھتا ہے، تب کہا جائے گا۔ یہ درجہ اس امت میں سب سے بڑھ کر سب سے اعلیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ وہی صدیق اکبر کہلاتے ہیں۔ صدیق اکبر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ معلوم ہے کہ اور بھی صدیق اصغر بھی بہت سارے ہیں۔ صدیق اکبر مانے سب سے بڑا صدیق، تو معلوم ہے کچھ چھوٹے بھی ہیں نا۔ ہر ایک اپنے اسی اتباع سنت اور اپنی اخلاص اور صدق کے لحاظ سے جیسا جس کے پاس ہوگا اس لحاظ سے وہ صدیق ہے۔ یہاں فرماتے ہیں جو لوگ اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور مطلب یہی ہے کہ اس کے تقاضے پر جیسا عمل کرنا چاہیے تھا اس کے مقتضیات پر عمل پیرا ہوئے، تو یہی لوگ اپنے رب کے پاس صدیق و شہید ہیں۔ لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور ہے، ان کی روشنی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جنہوں نے ہماری آیاتوں کو چھڑلایا یہی جہنمی ہیں۔ آج اتنا ہی رہنے دیجیے، بجلی بھی نہیں ہے، اور اتنا ہی یاد ہو جائے تو ہماری نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صدق و شہادت محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیں۔ ہم اس لائق تو نہیں ہیں، ہم تو اس لائق